بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سب سے بڑی چیز جس نے مجھے سکون میں رکھا تھا یہ تھی کہ میں دولت کماتا ضرور تھا لیکن اس پر جان نہیں دیتا تھا، اس کی فکر میں مرتا نہیں تھا۔ اس کے باوجود میں محسوس کرتا تھا کہ میں فاقہ مستی کے زمانے جتنا پرسکون نہیں تھا، دل میں جتنی ترنگ کبھی کبھار محسوس ہوتی تھی، میں اب بھی ایسی جگہوں پر رہ کر خوشی، سکون اور طمانینت محسوس کرتا تھا جیسی جگہ پر روحیل خان رہ رہا تھا۔ مجھے اب بھی ایسی زندگی زیادہ دلچسپ اور پرکشش لگتی تھی جیسی روحیل خان گزار رہا تھا، لیکن روحیل خان کے خواب دوسرے تھے۔ مجھے اسی پر حیرت ہو رہی تھی، انسان کو جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ اس پر کبھی خوش نہیں رہتا، کبھی شاکر نہیں رہتا، کبھی قناعت نہیں کرتا، ہمیشہ کسی اور ہی سمت میں دیکھتا رہتا ہے۔ روحیل خان بھی اور ہی طرح کے خوابوں کا قیدی تھا۔ میرے نہ ہنسنے سے حوصلہ پا کر وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، لیکن مسئلہ پھر وہی متضاد کیفیت کا آ جاتا ہے۔ میں کئی بار شہروں میں بھی گیا ہوں، سکھر، نواب شاہ، حیدرآباد، حتیٰ کہ کراچی تک بھی ہو آیا ہوں، لیکن ہر جگہ مجھے کچھ ایسا ہی محسوس ہوا جیسے سانس تک لینے میں دقت ہو رہی ہو۔ ہوا گندی گندی اور گاڑی گاڑی لگتی تھی، سانس لینے میں گویا زور لگانا پڑتا تھا اور ہوا گویا پھیپھڑوں میں اٹک جاتی تھی، پھیپھڑوں کو چھیلتی ہوئی باہر آتی تھی۔ یوں سمجھو شہر کی ہوا سے میرے پھیپھڑوں کو بد ہضمی ہونے لگی۔ وہ دھیرے سے ہنسا، پھر اس نے کھڑکی میں سر اونچا کرتے ہوئے گہری سانس لی اور گویا ساری ہوا پھیپھڑوں میں بھر لینا چاہتا تھا۔ طمانینت کی گہری سانس لے کر وہ بولا، یہاں کی بات ہی اور ہے، یہاں سانس لینا بڑی فرحت بخش کام محسوس ہوتا ہے، تھکے ہوئے جسم میں نئی زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ یہ علاقہ ہے بھی بڑا خوبصورت، لیکن یہاں خوبصورتی کسی ایک جگہ جمع نہیں ہے، بکھری پڑی ہے۔ یہاں تمہیں کہیں میلوں تک صحرا صحرا سا دکھائی دے گا، کہیں زرعی زمینیں اور لہلہاتی فصلیں دکھائی دیں گی، کہیں ایسی چٹانیں بھی ملیں گی جن پر سبزے کا نام و نشان نہیں ہوگا، اور کہیں سرسبز چراگاہیں اور جنگل بھی ملیں گے جن میں بعض اتنے گھنے ہیں کہ سورج کی کرنیں بھی زمین تک مشکل سے پہنچتی ہیں۔ ایک عجیب سی وسعت اور رنگا رنگی ہے اس علاقے میں، کہیں یہ علاقہ دیہی لگتا ہے، کہیں پہاڑی اور کہیں صحرائی۔ آبادیوں میں اچھا خاصا شہری رنگ بھی جھلکتا ہے، یعنی یہاں ہر رنگ موجود ہے۔ کبھی کبھی میں یوں ہی میلوں تک ادھر ادھر گھوڑا دوڑاتا پھرتا ہوں اور اپنے آپ کو ایک آزاد پنچھی محسوس کرتا ہوں۔ میں چمکتے دمکتے شہروں کے خواب تو دیکھتا ہوں، لیکن اس علاقے کو چھوڑ کر جانا بھی مجھے بہت مشکل کام محسوس ہوتا ہے۔ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کس جگہ کا؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ وہ تو باتوں کی روانی میں گویا کہیں اور ہی پہنچا ہوا تھا۔ اسی جگہ کا جہاں تمہاری یہ زمین اور مکان ہے۔ سرکاری کاغذات میں یہ ڈیرہ حسام خان ہی کا ایک گوٹھ ہے، اس کا نام نہیں نمبر ہے، لیکن عملاً اس کا ڈیرہ حسام خان سے کوئی تعلق نہیں، فاصلہ بھی کافی ہے۔ ویسے بھی جگہ بنی کہلاتی ہے، حالانکہ بنی کا مطلب صرف زمین ہے۔ یہاں کے موسموں میں بھی بڑی شدت ہے، گرمی پڑتی ہے تو جسم و جان کو جھلسا کر رکھ دیتی ہے، اور سردی پڑتی ہے تو اچھا بھلا برفانی علاقہ لگنے لگتا ہے۔ مجھے موسموں کی یہ شدت بھی پسند ہے، شاید میں فطرتاً شدت پسند ہوں۔ تمہاری زمین کے چاروں طرف جو یہ اتنی بہت سی زمین بیکار پڑی ہوئی ہے، یہ کس کی ہے؟ میں نے پوچھا۔ امریکن ایئر لائن میں کوئی کیپٹن صاحب ہیں، پاکستانی ہیں مگر شاید بہت اچھے ہوا باز ہوں گے، جو پان امریکن میں پہنچے ہوئے ہیں، کراچی میں رہتے ہیں، بہت امیر آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں ان کو کس طرح یہ زمین الاٹ ہو گئی ہے، حالانکہ وہ ان لوگوں میں سے معلوم ہوتے ہیں جنہیں زمین کی نہ کوئی خاص ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی قدر۔ یہ برانی زمین ہے، اسے آباد کرنے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے جو کیپٹن صاحب نہیں کر سکتے۔ وہ تو ملک میں رہتے ہی بہت کم ہیں، لیکن وہ کسی کو ٹھیکے پر بھی نہیں دیتے، کہتے ہیں لوگ قبضہ کر لیں گے، حالانکہ قبضے کا امکان اب بھی موجود ہے۔ ڈیرہ حسام خان کے ایک رئیس کی نظر اس زمین پر ہے، کیپٹن صاحب البتہ مجھے یہ زمین شاید ٹھیکے پر دینے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن میں لینے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ کیوں؟ میں نے جاننا چاہا۔ میں نے کہا نا کہ میں تنہا بھیڑیا ہوں، لون وولف۔
مسکراتے ہوئے بولا، میں اگر اتنی بڑی زمین سنبھالنا چاہوں گا تو مجھے اپنی تنہائی کی قربانی دینا پڑے گی، لوگوں کو یہاں آباد کرنا پڑے گا، لاکھوں روپیہ اس زمین پر لگانا پڑے گا جو فی الحال میرے پاس نہیں ہے، بہت محنت کرنا پڑے گی، اس زمین پر کئی سال بعد جا کر اس محنت اور سرمایہ کاری کا پھل کھانا نصیب ہوگا، کون جانے کئی سال بعد میں یہاں ہوں گا بھی یا نہیں۔ ویسے بھی اب کیپٹن صاحب یہاں مچھلیوں، مرغیوں، بیڑوں اور نہ جانے کن کن جانوروں کا فارم بنانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ پان امریکن میں نوکری کر کے وہ کچھ امریکی سے ہو گئے ہیں، امریکی قسم کے منصوبے بناتے ہیں۔ کیا تم اپنی اس پرسکون جنت کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ میں نے حیرت سے کہا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا، میں ایک ایسا شخص ہوں جو خود بھی اپنے بارے میں کوئی پیشن گوئی نہیں کر سکتا۔ وہ مبہم لہجے میں بولا، اس زمین سے کچھ زیادہ آمدنی بھی نہیں ہے۔ میری شادی نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی ایک عام سے دیہاتی کاشتکار کی بیوی کی طرح میرا ہاتھ بٹاتی مر جائے اور میرے بچے دنیا کی آسائشوں کو ترستے ہوئے پرورش پائیں۔ میں اپنی بیوی کو ملکہ اور اپنے بچوں کو شہزادے بنا کر رکھنا چاہتا ہوں، پر میرے خواب ذرا اونچے ہیں۔ خواب سبھی کے اونچے ہوتے ہیں، لیکن تعبیروں کے انتظار میں جوانی تو نہیں گنوائی جا سکتی نا، یہ کم وقت تو لوٹ کر نہیں آتی۔ میں نے ایک عجیب سی دوستانہ ہمدردی سے مغلوب ہو کر کہا، میں اس وقت خود راہ فضیحت دیگرہ نصیحت کا بہت عمدہ مظاہرہ کر رہا تھا۔ مجھے تو خوابوں کی تعبیریں بھی میسر تھیں، لیکن میں نے خود ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ ہاں شاید تم ٹھیک کہتے ہو، میری عمر 45 سال ہے۔ اکثر و بیشتر مجھ پر ایسی راتیں آتی ہیں جب سوتے میں اچانک آنکھ کھل جاتی ہے، جسم پسینے میں تر ہوتا ہے مگر گلا خشک، ہر مسام جہاں سے آگ پھوٹتی ہے۔ میں اٹھ کر کورے مٹکے سے ٹھنڈے پانی کے کئی گلاس پیتا ہوں مگر بدن کا دوزخ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ وہ ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بولا، ظاہر ہے وہ تو ہوگا، اس میں تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، لیکن شادی کے معاملے میں خوابوں، خیالوں اور اونچی تمناؤں کے علاوہ بھی کئی مسئلے ہیں۔ یہ علاقہ فصلوں کے معاملے میں بھی کچھ زیادہ زرخیز نہیں اور چاند چہروں، ستارہ آنکھوں کے معاملے میں بھی خاصا بنجر ہے۔ پھر مجھ جیسے چھڑے چھانٹ کے لیے کون شادی کی کوشش کرے؟ اب میں خود تو کسی شریف آدمی کو راستے میں روک کر نہیں کہہ سکتا کہ جناب میں آپ کی صاحبزادی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں یہ بات تو ہے، میں نے تسلیم کیا۔ میرا خیال ہے ایسے کسی گھرانے تک تمہاری رسائی ہی نہیں ہوئی، ورنہ شاید کوئی خود ہی اس معاملے کی ابتدا کر دیتا اور تمہارا کام آسان کر دیتا۔ شاید اس نے کہا اور میرے قریب کرسی پر آ بیٹھا، پھر نئی بیڑی سلگاتے ہوئے بولا، تم سناؤ، تمہارے بیوی بچے کہاں ہیں؟ افضل خان، مجھے ہلکا سا دھچکا لگا۔ مجھے پہلے ہی معلوم ہونا چاہیے تھا کہ میں اس موضوع کو چھیڑوں گا تو مجھے بھی اس قسم کے کسی سوال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ میرے بیوی بچے معلوم نہیں کہاں ہیں؟ میں نے آہستگی سے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تم انہیں کہاں چھوڑ کر آئے تھے؟ کہیں بھی نہیں، میں نے سادگی سے جواب دیا۔ میں نے ابھی تک انہیں دیکھا ہی نہیں۔ اس نے چارپائی پر ہاتھ مارتے ہوئے ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ اچھا میں سمجھ گیا، یعنی جناب خود بھی ابھی ہمارے ہی جیسے ہیں اور بڑے مدبر اور بزرگ بن کر ہم کو نصیحتوں سے نواز رہے ہیں۔ میں نے مسکینی سے سر جھکا لیا۔ بالآخر میرے دوسروں کو نصیحت اور خود کو فضیحت والے معاملے کا پول کھل ہی گیا تھا، اور وہ عجیب بے نیاز سا آدمی تھا۔ اس نے ابھی تک میرے بارے میں کچھ بھی نہیں پوچھا تھا، اسے اپنا نام بھی میں نے ضرورتاً خود ہی بتایا تھا۔ آج ذرا باتیں چل نکلی تھیں اور بے تکلفی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے خود ہی کہا، تم نے میرے بارے میں کچھ پوچھا ہی نہیں۔ میں منتظر تھا کہ تمہاری طبیعت بہتر ہوگی تو خود ہی بتا دو گے۔ میں اب بھی منتظر ہوں، وہ بولا۔ میں نے اسے اپنے بارے میں کافی حد تک صحیح بتا دیا۔ میں نے بتایا کہ میں لاہور کا ایک تاجر اور کچھ خطرناک لوگوں سے دشمنی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے مجھے بھاگنا پڑا تھا۔ لاہور سے دور نکل جانے اور گمنامی اختیار کرنے کی کوششوں میں میں زیادہ ہی مشکلات کا شکار ہو گیا تھا۔
خطرناک لوگوں کا ذکر آیا تو وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، اس خادم کو ان کے بارے میں کچھ بتاؤ، ان کی خطرناکی کا کچھ بندوبست کر دیتے ہیں۔ تمہارے اس خادم کی بھی کچھ سلام دعا ہے لوگوں سے، اب تم کو دوست کہہ دیا ہے تو سمجھ لیا ہے تو ضرورت پڑنے پر تمہارے لیے کچھ نہ کچھ کر بھی سکتے ہیں۔ نہیں، بس اب اس کی ضرورت نہیں، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ بس میرا پاؤں ٹھیک ہو جائے تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ میرا خیال ہے اب وہ مسئلہ حل ہو ہی جائے گا، کوئی صورت نکل ہی آئے گی۔ کوئی صورت نہ نکلے تو اپنے اس خادم کو ضرور یاد کر کے دیکھ لینا۔ وہ بولا، تمہارے احسان کے بوجھ تلے تم پہلے ہی دبا ہوا ہوں، سوچتا ہوں کیسے اتاروں گا۔ میں نے حقیقی ممنونیت سے کہا، کیا ہر احسان اتارنا ضروری ہوتا ہے؟ اس نے تیکھے لہجے میں کہا، کچھ احسانوں کو سنبھال کر بھی رکھ لینا چاہیے، کبھی کبھار کسی کا ممنون رہنے میں بھی ایک لذت محسوس ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم، میں نے گہری نظر سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم جتنے گہرے آدمی ہو اتنے گہرے لگتے نہیں ہو۔ اکثر گہرے آدمی ایسے ہی ہوتے ہیں، جو گہرے نظر آتے ہیں وہ دراصل گہرے نہیں ہوتے۔ وہ مسکرایا۔ خیر، ان باتوں کو چھوڑو، تمہاری داستان غم خاصی دلچسپ ہے، تم اسے جاری رکھو۔ ویسے برسبیل تذکرہ ایک بات اور بتا دوں، میں ابھی تک خود نہیں سمجھ سکا کہ میں تمہیں بے ہوش پڑے دیکھ کر کیوں رک گیا تھا۔ میں تمہیں بتا ہی چکا ہوں کہ میں کوئی خاص رحم دل آدمی نہیں ہوں۔ زندگی میں کئی بار ایسا بھی ہوا ہے کہ راستے میں لاش پڑی دیکھی اور پھلانگ کر آ گئے، یہ بھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ مرنے والا کون تھا، کیسے مرا، گھر آ کر اس کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ بس یہ اوپر والے کے فیصلے ہوتے ہیں کہ کہاں کس کے پاؤں میں زنجیر ڈالنی ہے اور کہاں کس کو چلتے رکھنا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا خیر، تم بتا رہے تھے کہ تم بس میں بیٹھ کر کاند کوٹ پہنچے۔ وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے بولا، اس کے بعد کیا ہوا؟ جب میں نے اسے بتایا کہ کس طرح چند قبائلیوں نے مجھے ماکھو چاچڑ ڈاکو سمجھ کر پکڑ لیا تھا اور کس طرح وہ یقین کیے بیٹھے تھے کہ میں ان کے ایک سردار زادے کے قتل میں حصہ لیا تھا، تو روہیل خان کو گویا شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ یکدم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، اسے گویا اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ اس نے تصدیق چاہی۔ انہوں نے تمہیں ماکھو چاچڑ سمجھ کر پکڑ لیا تھا؟ ماکھو چاچڑ ڈاکو؟ ہاں، وہ تو یہی کہہ رہے تھے، میں نے کہا، لیکن وہ کس بنیاد پر تمہیں ڈاکو سمجھ رہے تھے؟ کیا ثبوت تھا ان کے پاس؟ ان کے پاس دھندلی سی ایک تصویر تھی، انہوں نے اس سے میری شکل ملائی تھی، میں نے بتایا۔ کیا واقعی تمہاری شکل اس سے ملتی تھی؟ اس نے گہری دلچسپی سے پوچھا۔ اس وقت ملتی تھی، میں نے جواب دیا۔ اس وقت ملتی تھی؟ کیا مطلب ہے؟ کیا اب تمہاری شکل بدل گئی ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، کسی حد تک، میں نے جواب دیا۔ میں اپنی دانست میں بڑا بندوبست کر کے چلا تھا اپنے خطرناک دشمنوں سے بچنے کے لیے۔ میں نے تھوڑا بہت میک اپ کا سہارا لے رکھا تھا۔ اس وقت میری شکل میں کچھ تبدیلیاں آ چکی تھیں، بدقسمتی سے انہی تبدیلیوں کی وجہ سے دھندلا سا وہ فوٹو مجھ سے بہت ملتا جلتا نظر آ رہا تھا۔ شاید میک اپ مین نے کبھی کہیں ماکھو چاچڑ کی تصویر دیکھی ہو اور اس کے لاشعور میں رہ گئی ہو۔ غیر ارادی طور پر اس نے میرا ویسا ہی میک اپ کر دیا ہو۔ اپنی دانست میں تو اس نے مجھے دودھ والا بنانے کی کوشش کی تھی، ویسے میک اپ بہت عمدہ تھا۔ پھر بھی کس قسم کا میک اپ تھا؟ کیا تبدیلیاں تھیں تمہارے چہرے میں؟ اس نے جاننا چاہا۔ وہ اب جیسے دنیا کی ہر بات بھول گیا تھا۔ مجھے اس کی دلچسپی اور حیرت غیر معمولی لگ رہی تھی۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ میک اپ سے میری شکل میں کیا ہلکی پھلکی تبدیلیاں اور اضافے کیے گئے تھے۔ اس وقت میری شکل کیسی لگ رہی تھی؟ میں نے اسے بتایا کہ اس بات کو کافی دن گزر چکے تھے اور اس دوران مجھے مسلسل دشواریوں ہی کا سامنا رہا تھا۔ مجھے کہیں بھی صحیح معنوں میں آرام اور احتیاط سے بیٹھنا نصیب نہیں ہوا تھا، اس لیے میرا میک اپ اپنی میعاد سے پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ وہ آنکھیں سکیڑے پرخیال انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، اس کے باوجود ان لوگوں کو تمہیں ماکھو چاچڑ نہیں سمجھنا چاہیے تھا۔ یہ بات سن کر اس کی تو گویا حیرت ہی دور ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ مجھے اس کے اس قدر حیران ہونے کی توقع نہیں تھی۔ کیوں؟ کیا تم ماکھو چاچڑ کو جانتے ہو؟ اس کی شکل ویسی نہیں تھی جیسی میں بتانے کی کوشش کی ہے، میں نے پوچھا۔ یہ بات نہیں ہے، وہ تیزی سے بولا۔ ماکھو چاچڑ کو تو میں نہیں جانتا، لیکن تمہیں تو ان 3 دنوں میں ہی اچھی طرح جان گیا ہوں۔
خیر جاننے کی بات بھی چھوڑو، تم شکل سے ہی ڈاکو نہیں لگتے۔ میک اپ کی جو تبدیلیاں تم بتا رہے ہو ان کے باوجود تم میرے اندازے کے مطابق ڈاکو نہیں لگ سکتے تھے۔ میں نے جب تمہیں ویرانے میں بے ہوش پڑے دیکھا اس وقت بھی، حالانکہ مصیبتوں کے مارے ہوئے اس وقت بھی نہیں لگ رہے تھے، میں نے تو ایک نظر دیکھتے ہی اندازہ کر لیا تھا کہ تم کوئی شریف آدمی ہو اور تمہارا تعلق شہر سے ہے۔ تمہاری بات اور ہے، میں نے کہا تم دیہاتی ہو، اس ویرانے میں زندگی گزار رہے ہو، اس کے باوجود شہریوں سے زیادہ مہذب، پڑھے لکھے اور سمجھدار آدمی معلوم ہوتے ہو۔ وہ کرخت قسم کے قبائلی تھے جنہوں نے مجھے پکڑا تھا، وہ دوسرے کی بات سننے کے تو عادی ہی معلوم نہیں ہوتے تھے۔ پھر میں نے طویل سانس لے کر گاؤ تکیے سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، ویسے مجھے تمہارے اس بات سے اتفاق نہیں ہے کہ شکل صورت سے کسی کے ڈاکو ہونے یا نہ ہونے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ڈاکو کا وہ تصور تو اب صرف فلموں اور پرانی طرز کے قصے کہانیوں میں رہ گیا ہے کہ وہ کالے کپڑوں میں ہو، گھوڑے پر سوار ہو، چہرے پر ڈاٹا بندھا ہوا ہو اور ہاتھ میں توڑے دار بندوق ہو۔ اب تو دور دراز دیہاتوں میں بھی ڈاکو بہترین اور جدید قسم کی جیپوں میں آتے ہیں۔ ان کے پاس جدید ترین رائفلیں، مشین گنیں، گرنیڈ اور بعض اوقات راکٹ لانچر تک ہوتے ہیں، بلکہ پولیس اکثر یہی رونا روتی پائی جاتی ہے کہ ان کے پاس وہ جدید وسائل نہیں ہیں جو ڈاکوؤں کے پاس موجود ہیں، اس لیے ان سے نمٹنا مشکل ہو رہا ہے۔ وہ خاموشی سے بغور میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اس کے علاوہ ڈاکو بہت بدلے ہوئے روپ میں بھی ہو سکتے ہیں۔ میرے ایک جاننے والے چھوٹے موٹے بزنس مین ہیں، کراچی میں گلشن اقبال میں رہتے ہیں، ایک بار بتا رہے تھے کہ سال ڈیڑھ سال سے ان کے برابر والے بنگلے میں کرائے پر ایک فیملی آ کر رہنے لگی۔ اس میں 2-3 مرد تھے، نہایت شریف، نہایت امن پسند بزنس مین کی فیملی سے ان کے تعلقات بھی ہو گئے۔ ایک کے گھر میں اچھے کھانے پک رہے ہیں تو ٹرے سج کر دوسرے کے گھر میں جا رہی ہے، تحائف کا تبادلہ ہو رہا ہے، عید بقر عید پر چیزیں بھیجی جا رہی ہیں۔ ایک رات پولیس نے بنگلے کے گرد مورچہ بندی کر کے چھاپا مارا اور تب بیچارے ہمارے بزنس مین دوست کو پتا چلا کہ اس فیملی کے مرد کافی اونچے درجے کے ڈاکو تھے۔ قتل اور ڈاکوؤں کی کم از کم 25 وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھے۔ بیچارے بزنس مین کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور کافی عرصے تک کھڑے ہی رہے۔ وہ دلچسپی امیز نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، لہٰذا برادر عزیز یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ ڈاکو کیسے ہو سکتے ہیں اور کیسے نہیں۔ زمانہ بہت ترقی کر گیا ہے، کسی سچ مچ کے ڈاکو کی بھی اصلیت جاننا بہت مشکل ہے۔ جو بات تم سنا رہے تھے، کیا وہ پکڑے گئے تھے؟ نہیں، نہ جانے کس وقت وہ پورے کا پورا خاندان غائب ہو چکا تھا، سجا سجایا گھر خالی چھوڑ گئے تھے۔ پولیس خواہ مخواہ گھنٹوں مورچہ بندیاں اور ناکہ بندیاں کرتی رہی، اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ ویسے ٹی وی چل رہا تھا، کچن میں چولہے جل رہے تھے۔ جس طرح پولیس کو ان کی موجودگی کی مخبری ہوئی تھی، اسی طرح انہیں بھی پولیس کے چھاپے کی مخبری ہو گئی ہوگی۔ صرف پولیس کا ہی نہیں، ڈاکوؤں کا بھی مخبری کا نظام کام کرتا ہے۔ دونوں کے نظاموں میں مقابلہ چلتا رہتا ہے، کبھی کسی کا نظام سبقت لے جاتا ہے، کبھی کسی کا۔ وہ مربیانہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، بتاؤ وہاں سے ڈکیٹوں کا کچھ مال بھی برآمد ہوا تھا یا نہیں؟ نہیں، وہاں نقدی زیور کچھ نہیں تھا، بھولے سے کہیں 2 روپے بھی چھوڑ کر نہیں گئے تھے وہ۔ میں نے جواب دیا، ضروری نہیں ہے۔ وہ منہ بنا کر بولا، ممکن ہے انہیں بہت کچھ چھوڑ کر جانا پڑا ہو لیکن کاغذات میں اس کا ذکر نہ آیا ہو۔ میں نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ واقعہ میرے کسی شناسہ بزنس مین کے پڑوس کا نہیں، بلکہ کراچی میں میرے اپنے ہوٹل کے جنرل مینیجر کے پڑوس کا تھا۔ میں نے ابھی روہیل خان کو اپنی اصل شخصیت کے بارے میں بتانا بہتر نہیں سمجھا تھا اور اپنے آپ کو چھوٹا موٹا تاجر ظاہر کرنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ خطرناک لوگوں سے اپنی دشمنی کی بات کرتے وقت بھی میں نے ریڈ ڈاٹ کے بارے میں اشارہ تک نہیں دیا تھا۔ ان باتوں کی
تفصیلات میں جانا بیکار تھا۔ میں اس وقت رحیل خان کی لا علمی اور سادگی سے محظوظ بھی ہوا تھا جب اس نے ان خطرناک لوگوں کے سلسلے میں اپنی مدد کی پیشکش کی تھی۔ اس بیچارے کو کیا معلوم تھا کہ جن لوگوں سے میرا ٹکراؤ تھا ان کے سامنے رحیل خان یا اس کے وہ شناسا جنہیں وہ خطرناک سمجھتا تھا تنکوں سے زیادہ کی اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ ان سب باتوں میں الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اس لیے میں نے معاملات اور بات چیت کو زیادہ سے زیادہ سادہ اور عام فہم رکھنے کی کوشش کی تھی۔ میں ہر جگہ اپنے اصل مسائل کے بارے میں گاتے پھرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا اور یہ بات میرے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتی تھی۔ رحیل خان بیڑی کو انگلیوں میں گھماتے ہوئے بولا، لیکن یار تمہیں ایک بات بتا دوں، زمانہ خواہ کہیں سے کہیں پہنچ گیا ہے۔ انسان کسی بھی طبقے کا اپنی روایات سے ایک نفسیاتی سا تعلق بن جاتا ہے جسے وہ توڑ نہیں سکتا۔ مثلا ڈاکو آج بھی کالے رنگ کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور ترجیح دیتے ہیں، چاہے وہ جیب میں ڈاکہ مارنے جائیں یا پجاروں میں۔ عموماً ان کی گاڑی سیاہ یا کسی دوسرے گہرے رنگ کی ہوگی، کپڑے بھی سیاہ یا پھر کسی اور گہرے رنگ کے ہوں گے۔ ڈاٹا بھی اکثر باندھا جاتا ہے۔ ظاہر ہے ڈاکوؤں کے لیے ان چیزوں کی افادیت آج بھی قائم ہے۔ کالی گاڑیوں اور لباس کی وجہ سے انہیں رات کے اندھیرے میں غائب ہونے میں مدد ملتی ہے۔ ڈاٹے میں اصل شکل چھپی رہتی ہے۔